بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید۔ آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم یعنی 7th اور 8th کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے، اردو لٹریچر اور لینگویج کی کلاس ہے، اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرت المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، لاسٹ ویک ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا میں اس کا ریکیپ آپ کو دے دیتی ہوں، پھر ہم آج کے کام کی طرف بڑھیں گے۔ جو اس کی ایکسرسائز میں گرامر کا کام ہے تھوڑا سا وہ کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب اردو لازمی برائے جماعت ہشتم، جو کہ ہم 7th اور 8th دونوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ صفحہ نمبر 16 کھول لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچے سب ذرا اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ اس وقت میرے پاس صرف 3 اسٹوڈنٹس ہیں، ملک حسین، مصباح اور منزہ۔ اپنی ویڈیوز آن کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیپٹر کا میں ایک چھوٹا سا ریکیپ آپ کو دے دیتی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بلڈ ریلیٹو تھے، ان کے رشتہ دار تھے، اور کیا تھا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے پر، یعنی ان کے کہنے پر، ان کے اس طرف مائل کرنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنی پڑی، اور ان سختیوں کیونکہ کفار مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، ان سختیوں کو برداشت کرتے کرتے آخر تنگ آ کر آپ نے ہجرت کر لی حبشہ کی طرف۔ جب کچھ مسلمان ہجرت کر گئے تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن جب کچھ عرصے بعد وہاں پہ ایک افواہ پھیل گئی حبشہ میں کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ میں مسلمانوں کو امان مل گئی ہے، یعنی ان کو اب کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، تو وہ واپس آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ یہ تو صرف ایک افواہ تھی، اس میں صرف جھوٹ تھا، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو وہ بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تاجر تھے، بہت امیر تھے، اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا رکھا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ غنی یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، بہت فیاض انسان کو غنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بنا یہ سوچے کہ یہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو میرے پاس دولت کی کمی ہو جائے گی یا کچھ۔ ٹھیک ہے، ایسے بہت سے اسلامی تاریخ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس لشکر کے لیے امداد کی جائے، تو 1/3 فوج کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سامان مہیا کیا تھا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے سفر کے لیے، ان کے جنگی ساز و سامان جو بھی درکار تھا وہ سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 1000 دینار بھی دیے تھے ان کو الگ سے، 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، اور باقی سب کچھ وہ انہوں نے خود کیا تھا۔ یعنی کہ اگر اس 1/3 فوج میں موجود اگر کسی سپاہی کے لیے جوتا یا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تھا تو وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیے گئے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہم نے اپنے اس سبق میں پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان یا کفار میں انہوں نے کبھی سخاوت کرتے ہوئے تفریق نہیں دکھائی، فرق نہیں کیا۔ ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، ٹھیک ہے، اور یہودی جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ اس کا پانی میٹھا تھا، اس کنویں کا، مدینے کا یہ کنواں تھا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا کنواں تھا جو کسی یہودی کا نہیں تھا جس سے پانی مفت لے سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کنویں کا پانی جو تھا کھارا تھا، کڑوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو مسلمان بیچارے تو تھے غریب، مدینہ میں ان کے پاس اتنی دولت تو تھی نہیں، ہجرت کر کے مکہ سے گئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ یہودی سے پانی خرید کر پیتے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے یہودی سے منہ مانگی قیمت پر
وہ کنواں خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور بچے اس میں یہ بھی تھا کہ اس میں یہ تفریق نہیں تھی کہ صرف مسلمان پئیں گے اور کفار نہیں پئیں گے، وہ سب کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے وہ کنواں کھلا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بھی تھے، کیونکہ ایک تو وہ ان کے رشتہ دار تھے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نور والا۔ دو نور کیسے؟ کس بات سے ان کو یہ نسبت دی گئی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور جب جنگ بدر کا اعلان ہوا تھا اور لوگ جنگ بدر کے لیے مسلمان گئے تھے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھیں، وہ بیمار تھیں، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس رک گئے، اور پھر جب بدر کی خوشخبری آئی کہ بدر کی جنگ ہم جیت گئے ہیں، مسلمان جیت گئے ہیں، تو اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ہر غزوے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی، لیکن جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت غمگین رہنے لگ پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا افسوس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا ایک اتنا قریبی تعلق تھا کہ ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، تو وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، تو وہ بہت غمگین رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت اداس رہتے تھے۔ تو ان کی اس اداسی کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اس لیے ان کو دو نور والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا شروع پہ ہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آخری خلیفہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی، آپ کی کتاب میں اس چیز کا ذکر نہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ بہت زیادہ پہلے غزوات ہوئے اور پھر اس کے بعد جنگیں ہوئے تھی، بہت زیادہ مسلمان شہید ہو چکے تھے، ایسے مسلمان جو کہ قاری تھے، حافظ تھے، جو حافظ تھے وہ مسلمان شہید ہو چکے تھے، تو لوگوں میں یہ ڈر آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح مسلمانوں کے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کا ایک بڑا حصہ کھو نہ دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن پاک کو جمع کر ایک کتاب کی پراپر کتاب کی شکل میں لکھوایا، اور تمام اپنے علاقوں میں اپنے ایریاز کے گورنر کو بھجوایا کہ اس کی ایک ایک کاپی رکھو اپنے پاس، اور اس کو دیکھ کے باقی نقول تیار کرو، اور یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج قرآن پاک ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئی۔ سب سے پہلی سمندری جنگ بھی انہی کے زمانے میں لڑی گئی۔ وہ بذات خود ایک بہت باحیا، بہت نرم خو، بہت رحم دل انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا فائدہ ان کے دشمن اٹھانے لگ پڑے، دشمن جو کہ اس کے لیے آئے تھے، حج کے زمانے میں آئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، اور کیا کیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی اتنے نرم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے کہ میری خاطر کسی اور کا خون بہے، یعنی مجھے پروٹیکٹ کرتے ہوئے، میری حفاظت کرتے ہوئے کوئی اور مسلمان شہید ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دن اسی طرح وہ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب دشمن ان کے گھر میں گھس آئے، ان پر تلوار کا وار کیا۔ ان کی زوجہ نے اس وار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس حملے میں ان کی انگلیاں کٹ گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تاریخ کیا تھی؟ شہادت کی تاریخ تھی ان کی 18 ذی الحج۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ریکیپ سے جو آپ کی یہ 3 چھٹیاں گزری ہیں، اس میں اگر آپ کو یہ چیپٹر بھول بھی گیا تھا تو یاد آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے ریٹن کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 کھول لیں اپنی کتاب میں۔ باقی کا کام تو آپ کو ہوم ورک میں مل جاتا ہے، لیکن جو گرامر کا کام ہے، جو لینگویج کا کام ہے،
قواعد و انشاء کا جو کام ہے وہ تو میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 20 کھول لیں اپنی کتابوں میں سب، شاباش. اچھا جی، صفحہ نمبر 20 پہ سوال نمبر 4 ہے، قواعد کی روح سے وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پڑھنے سے پہلے کہ مرکب توصیفی کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ صفت اور موصوف کیا ہے. ٹھیک ہے. جو 8th کے ہیں مجھے اتنا تو اندازہ ہے کہ 6th اور 7th میں آپ لوگ صفت اور موصوف کو پڑھ کے آئے ہیں، پھر بھی آج ہم اس بات کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. اس میں صفت اور اس میں موصوف کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں صفت کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو، اس میں صفت کہلاتا ہے. یعنی وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی خوبی یا خامی کو بتائیں. یعنی اچھا، برا، میٹھا، کڑوا، ٹھنڈا، گرم، اونچا، نیچا، یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیں کسی دوسری چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. جیسے اچھا لڑکا، برا لڑکا، میٹھا پانی، کڑوا پانی، اونچا پہاڑ. اس طرح یہ جو ہے یہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کی خوبی یا خامی کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ الفاظ کہلاتے ہیں اس میں صفت. صفت کسے کہتے ہیں؟ خوبی یا خامی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں موصوف کیا ہے؟ صفت تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کوئی خوبی یا خامی ہے. موصوف کیا ہے؟ وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس میں موصوف کہلاتا ہے. موصوف کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا اچھا لڑکا، تو اس میں لڑکے کی اچھائی یا برائی بتائی. جیسے اچھا لڑکا، برا لڑکا، تو اس میں لڑکے کی اچھائی یا برائی بتا رہے ہیں. تو لڑکا کیا ہو گیا؟ لڑکا ہو گیا موصوف. میٹھا پانی، میٹھا پانی، پانی کیا ہو گیا؟ اس میں موصوف ہو گیا، کیونکہ پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، یا وہ میٹھا ہے یا وہ کڑوا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. احمد ایک معصوم بچہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، معصوم تو خوبی ہے، معصوم ہونا تو خوبی ہے، لیکن خوبی کس کی بتائی جا رہی ہے؟ بچے کی بتائی جا رہی ہے. تو معصوم کیا ہو گیا؟ اس میں صفت ہو گیا، اور بچہ کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا. ٹھیک ہے. لاہور ایک تاریخی شہر ہے. اس میں تاریخی جو ہے، تاریخی مینز کہ یہ ایک بہت پرانا شہر ہے. اس جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لاہور ایک بہت پرانا شہر ہے. تو اس میں تاریخی جو ہے وہ اس میں صفت ہے، یعنی اس کی خوبی ہے، اور شہر جو ہے، لاہور شہر جو ہے، یہ موصوف ہے. اچھا، اگلی اگزامپل دیکھیں. حویلی شاندار ہے. اب حویلی کیا ہے؟ حویلی شاندار ہے، یہ اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے. تو شاندار کیا ہو گیا؟ اس میں صفت ہو گیا. اور حویلی کس کی خوبی بتائی جا رہی ہے؟ حویلی کی خوبی بتائی جا رہی ہے. تو یہ موصوف ہو گیا. بچے یہاں تک میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ سے ایک دفعہ ان کی ڈیفینیشنز آپ کو بتا دیتی ہوں، اور گروپ پہ بھی میں یہ شیئر کر دوں گی کہ آپ کو کلیئر ہو جائے. وہ اسم جس سے کسی دوسرے اسم کی برائی یا اچھائی بیان ہو، اس میں صفت کہلاتا ہے. یعنی وہ لفظ جو کسی دوسرے کے بارے میں خوبی یا خامی کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے، وہ اس میں صفت کہلاتا ہے. اور موصوف کون ہے؟ جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہو، اسے موصوف کہتے ہیں. وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس میں موصوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے لیے میں نے کچھ ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں. جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے گرامر کا کام کیا تھا، تو اس میں ہم نے پریکٹس کی تھی ایگزامپلز میں سے ورڈز ڈھونڈنے کی. تو اسی طرح اب یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. میں 1 بائی 1 آپ کا مائک آن کرتی ہوں. بچے مجھے جملوں میں صفت اور موصوف بتاتے جائیں. ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے رابعہ ہوشیار لڑکی ہے. اس میں صفت اور موصوف بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. منزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بتائیں اس میں صفت کیا ہے؟ رابعہ ہوشیار لڑکی ہے. میم ہوشیار اس میں صفت ہے. ویری گڈ. ہوشیار اس میں صفت ہے. اور موصوف کیا ہے؟
میم موصوف رابعہ بھی ہے اور لڑکی بھی ہے. جی بالکل، لیکن جو اسم کے اس میں صفت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا لفظ، ہم اس کو موصوف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رابعہ بھی موصوف ہی ہے کیونکہ وہ لڑکی ہے. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ منزہ. حسینہ اپنا مائک آن کر لیں. حسینہ اپنا مائک آن کر لیں بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اگلا جملہ ہے دودھ میٹھا ہے. اس میں صفت اور موصوف بتا دیں. دودھ میٹھا ہے. دودھ اس میں صفت ہے. دودھ اس میں صفت ہے. ذرا دوبارہ اس چیز پہ غور کریں بیٹا. دودھ میٹھا ہے. میم میٹھا اس میں صفت ہے. میٹھا صفت ہے اور دودھ کیا ہے؟ میٹھا بیٹا دودھ میٹھا ہے وہ تو موصوف. ویری گڈ موصوف ہے. ہاں؟ گڈ حسینہ. ہیلو. فصیح اپنا مائک آن کر لیں بیٹا. ہیلو. فصیح اپنا مائک آن کر لیں. بیٹا آج تو بک کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ اپنا مائک آن کر لیں. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فصیح تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فصیح جملہ ہے اگلا علی بہادر لڑکا ہے. اس میں صفت بتا دیں پہلے مجھے، خوبی کیا ہے؟ علی بہادر لڑکا ہے. اس میں صفت اس میں علی. صفت کیا ہے بیٹا؟ خوبی کیا ہے؟ لڑکا لڑکا لڑکا. لڑکا خوبی ہے؟ ذرا دوبارہ سے سوچیں، میں اس کی خوبی پوچھ رہی ہوں. جی اب بہادر ہی رہ گیا پیچھے. آپ لیکچر دھیان سے نہیں سن رہے تھے بیٹا؟ بہادر صفت ہے اور موصوف کیا ہے اس میں؟ لڑکا. اچھا، میں اس کو ابھی یہ ایگزامپلس کرنے کے بعد مثالیں ہم کر لیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. فصیح بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کہ جو کانسیپٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. حدیقہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حدیقہ اگلا جملہ دیکھیں. ہندو ایک تنگ نظر قوم ہے. اس میں مجھے سب سے پہلے اس میں صفت بتا دیں. میم تنگ نظر. ویری گڈ. تنگ نظر جو ہے اس میں صفت ہے. اور قوم کیا ہے؟ حدیقہ اس میں قوم لفظ کیا ہے؟ قواعد کی روح سے قوم موصوف. ویری گڈ. قوم یا ہندو جو ہیں وہ موصوف کہلاتے ہیں، لیکن ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں اس لفظ کو جو صفت کے ساتھ موجود ہو، ہم اس کو ہی موصوف کے طور پہ لکھتے ہیں. ملک حسین اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بیٹا اگلا جملہ دیکھیں. وہ ایک ذہین بچہ ہے. اس میں صفت کیا ہے؟ ذہین. ویری گڈ. ذہین صفت ہے اس کی. اور موصوف کیا ہے؟ بچہ. ایکسیلنٹ ملک حسین. ویری گڈ. اس کا مطلب تھا آپ لیکچر دھیان سے سن رہے تھے. ویری گڈ. اچھا جی، معیز بیٹا اپنا مائک انمیوٹ کر لیں جلدی سے. معیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. اچھا حسینہ آپ مجھے یہ لاسٹ ون بتا دیں بیٹا.
باغ میں خوبصورت پھول ہیں، اس میں صفت بتا دیں اس میں. باغ میں خوبصورت کیا ہے؟ حسینہ خوبصورت کیا ہے؟ حسینہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ جلدی سے دیکھ لیں. خوبصورت اس میں صفت ہے، اور پھول جو ہیں چونکہ پھول کی خوبصورتی کے بارے میں بولا جا رہا ہے اس لیے وہ موصوف ہیں. بچے ایک دفعہ جلدی سے پھر سے سن لیں. صفت کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو کہتے ہیں، اور جس چیز کی خوبی یا خامی کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں. اور یہ دونوں الفاظ یعنی صفت اور موصوف مل کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب بناتے ہیں. مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں. مرکب توصیفی یعنی تعریف کیے جانے والا مرکب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ معصوم بچہ، جیسے یہاں ہم نے اگزامپلس کی، معصوم بچہ، تاریخی شہر، شاندار حویلی، یہ مرکب توصیفی ہیں. اس میں جو کام ہے باقی کا وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا ہوم ورک میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.